اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان پیکر اخلاص و وفا، مظہر فیض رضا، نازش اہل خدا، سرمایہ اہل سنت، پاسبان اہل محبت، پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری مدہ ذلہ العالی خطیب اعظم پاکستان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کے ناروے کے اس مختصر سے دورے سے استفادہ کرتے ہوئے میں یورپین نعت فورم کا ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے ہماری درخواست پر غوثیہ مسلم سوسائٹی کو یہ اعزاز بخشا کہ یہاں آپ تشریف لائے ہیں۔ میں دل کیا تھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور اپنے خصوصی خطاب سے، درس سے، پند و نصائح سے ہمیں نوازیں گے۔ وقت کا دامن چونکہ تنگ ہے اور رات کو بھی آپ نے محسوس کیا، دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ اپنا خطاب یہاں روکیں، یہ خطاب جاری رہے اور یوں ہی اسی طرح رات جو ہے وہ گزرتی رہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اپنے دامن میں الفاظ و معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے تھا۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں عزت مآب، سیادت پناہ پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ وہ اپنے خصوصی بیان محبت سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ظلف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الطرید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين
مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم. فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الى قدرہ ما شئت من عظم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت مرحمت فرمائی. اس مسجد کے جملہ ٹرسٹی حضرات، منتظمین اور تمام نمازی حضرات بالخصوص جو بزرگ علماء یہاں پر موجود ہیں، میں ان حضرات کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ یہ مبارک لمحات ان حضرات نے ہمارے لیے مہیا کیے اور حاضری کا شرف نصیب ہوا. اللہ رب العالمین اس ادارے کو، اس ادارے کے تمام منتظمین کو، اس ادارے میں سے منسلک تمام اہل ایمان کو، بالخصوص ہمارے مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو دارین کی خوشیاں و عافیت، ترقی و برکات نصیب فرمائے. آمین. حضرات گرامی، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، یہ اللہ رب العالمین کی وہ عظیم کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے اور اس کی بھلائی کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا. یقیناً آپ مفتی صاحب قبلہ سے دروس قرآن اور مختلف آیات کی تشریحات، اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں، ضرور مستفیض ہوتے ہیں. میں صرف چند باتیں اس حوالے سے اسی درس کے حصے میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کیا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ایک تلمیذ قرآن، ایک قرآن کی شاگرد کے لیے، ایک قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے یہ تاریخ یقیناً اس کے قلب و جگر کو سکون اور قرآن سے اس کے رشتے کو بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے. اور یقیناً یہ قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن کی کرامت ہے کہ آپ اگر قرآن کو کسی بھی مقصد سے پڑھیں، پڑھنا تو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، لیکن انسان جب اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں کئی سوالات اور کئی معاملات بھی ہوتے ہیں. آپ نے بارہا اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ قرآن دل کے بوجھ کو ختم کر دیتا ہے،
روح کے بوجھ کو ختم کر دیتا ہے اور ذہنوں میں موجود سوالات کے جوابات ملتے ہیں، اور تھوڑا سے انہماک کر کے اگر میرے نوجوانوں آپ پڑھیں تو آپ کو یقیناً یوں محسوس ہوگا جس طرح کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے کلام مجید اور مبارک کلام کی بہت بڑی کرامت ہے، جس کو میں اور آپ صبح شام ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات، ہمارے اصول کی کتابوں کے اندر قرآن کی بڑی مبارک تعریف کی گئی ہے۔ یقیناً ہم کسی بھی موضوع، کسی بھی کتاب، کسی بھی سبجیکٹ کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے مکمل اویرنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک ہمارے اور اس کے درمیان اجنبیت رہے گی، ہمارے اس کے درمیان دوری رہے گی، تو ہم اس موضوع سے، اس سبجیکٹ سے، اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو انسانیت کی بھلائی کے لیے بنایا، تو علماء ربانیین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے امت کا رشتہ اس قرآن سے جوڑنے کے لیے ہر اس اجنبیت اور اجنبی فکر کو ختم کر دیا کہ جو انسان کو قرآن سے دور لے جاتی ہے، اور اپنی فراست باطنی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض خاص سے انہوں نے اس منزلت اور اس مقام کو پایا کہ پھر وہ تحریریں، وہ نقوش، وہ باتیں وہ چھوڑ گئے جن کو اگر ہم نسخہ بنائیں تو وہ اجنبیت ختم کر دیتا ہے اور قرآن کو بالکل ہماری روح کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ ہم جو بھی کتاب پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً اس سے اجنبیت ختم کر کے اس سے مکمل آشنائی، اویرنس پیدا کرنے کے لیے کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر اس کتاب کی انٹروڈکشن، اس کا مکمل تعارف، اس کی انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ پڑھنے والا طالب علم مکمل طور پر اس کتاب سے واقف ہو جائے۔ جس طرح کہ کوئی بھی آپ سبجیکٹ لیتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس فن کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ ہے کس بیان میں، کیا چیز ہے، پھر اس فن کا مخاطب کون ہے، موضوع کون ہے، کس سے بات کی جا رہی ہے، اس میں وہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کو اگر ہم پڑھ بھی لیں گے تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہر کتاب کی، ہر موضوع کی بنیاد بنتی ہے: تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ تو آج کے درس میں ہم صرف یہی تین چیزیں سمجھیں گے مختصر طور پر، تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا مکمل تعلق جو ہے وہ استوار ہو جائے۔ اور یقیناً قبلہ مفتی صاحب سے بارہا ان چیزوں کو سنتے ہی رہتے ہیں، میں صرف اس میں ثواب کی نیت سے اور اس ادارے میں حاضری کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی تعریف ہمارے اصول کی کتابوں میں کیا کی گئی، ذرا توجہ سنیے۔ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کی تعریف یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوا ہے، عربی زبان میں ہے، الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے، اس مصحف شریف میں لکھا گیا ہے، اور تواتر کے ساتھ بہت بڑی جماعت جو صادقین کی تھی ان کے ذریعے یہ قرآن مجید ہم تک منتقل ہوا۔ یہ قرآن کریم کی تعریف ہے۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، قرآن انسان سے خطاب کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن کی غرض یہ ہے کہ لوگ ہدایت پالیں۔ جب یہ تین چیزیں میرے دوستو ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر دوبارہ لوٹ کر ہم تعریف کی طرف آتے ہیں، اور پھر اس کے ایک گوشے کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں اور عقیدہ نظریے کو جانتے ہیں۔ میں نے قرآن کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اترا ہے، عربی زبان میں ہے، الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے، جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آئے ہیں، اور یہ مصحف شریف جو قرآن کی جلد ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے، اور تواتر کے ساتھ نیک اور صالحین کی جماعت در جماعت در جماعت در جماعت ہوتا ہوا ہم تک منتقل ہوا ہے۔ یہ تو ہے قرآن کی تعریف ایک۔ اب آئیے اس کے ایک ایک لفظ میں ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا مطلب
یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. ایک قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام کیسے ہوتا ہے، اللہ کی بات کیسی ہوتی ہے، تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اصول کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کلام اللہ بلا صوت، اللہ جب کلام فرماتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے. ایک ہی بات صرف میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کی تعریف ہے، اس کے سارے لفظ جو ہم نے تسبیح کے دان کی طرح جوڑے ہیں، اس ہر لفظ کے اندر جو گہرائیاں ہیں، اس میں بڑے کمال ہے. جتنا اس کو سمجھیں گے اتنا اس مصحف شریف سے پیار ہو جائے گا، اتنا اس کی تلاوت سے پیار ہو جائے گا، اتنا ہماری طبیعتیں برانگیختہ ہو جائیں گی، تیار ہو جائیں گی، بیدار ہو جائیں گی کہ ہم ہوا وقت جو لوگ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، دراصل اس کے مضامین کی لذت انہیں لگتی اس لیے ہے کہ وہ قرآن کی تعریف کے نشے میں اتر جاتے ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہے تو رب کلام کیسے فرماتا ہے؟ اس میں صرف ایک بات عرض کروں گا اختصار کے ساتھ کہ رب جب کلام فرماتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی، اس میں آواز نہیں ہوتی. آواز حادث ہے، حدوث ہے، فنائیت پر دلیل رکھتی ہے. اور رب کا کلام اگر یہ ہے تو کلام ذات کی صفت ہوتا ہے. تو جس طرح رب کی ذات قدیم ہے اس طرح اس کا کلام قدیم ہے. جس طرح رب کی ذات غیر مخلوق ہے اس طرح اس کا کلام غیر مخلوق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو مخلوق کی صورت ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ تو بعد میں بنائے گئے تھے. یہ تو کاغذ ہے یہ تو بعد میں بنایا گیا ہے. یہ جو جلد اس پر جس نے ہمارے وہاں تاج کمپنی سے چھپتا ہے یہ تو بعد میں بنی ہوئی ہے. تو اس میں قدامت کیا ہے اور اس میں قدیم کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے یہی جواب مرحمت فرمایا تھا. فرمائیے تمہارے پاس جو ہے یہ اس کا عکس ہے، رب نے جو فرمایا ہے وہ قدیم ہے. جو تم دیکھ رہے ہو وہ ہے، جو تم پڑھ رہے ہو وہ قدیم ہے. پڑھ رہے ہو وہ قدیم ہے. ایک بات تو قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ایسا ہے کہ رب کلام کرتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی. تو جب رب کلام کرے اس میں آواز نہ ہو تو سمجھ میں کیا آئے؟ فرمایا یہی تو ہمارے حبیب کا معجزہ ہے. تم کہتے ہو کہ ناروے سے سلام حضور نہیں سنتے، رسول تو وہ بات بھی سن لیتے ہیں جس میں آواز ہی نہیں ہوتی ہے. رسول تو وہ بات بھی سن لیتے ہیں جس میں آواز نہیں ہوتی. اس لیے کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ بھی ہوں، کوئی ورڈز ہوں اور وہ میننگ والے ہوں، موضوع ہو، الفاظ بھی ہو اور معنی بھی ہو. الفاظ بھی ہو، معنی بھی ہو اور آواز بھی ہو. یہ تین چیزیں جب ملتی ہے تو پیغام آگے بڑھتا ہے. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو پیغام آگے بڑھتا ہے. لیکن حضور کو علم کے اعتبار سے خدا نے اتنا ممتاز کیا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز مختلف ہو جائے تب بھی مصطفیٰ کو علم مل جاتا ہے. مثال کے طور پر لفظ کے ساتھ معنی ہونا چاہیے. ہماری بالکل مبتدی کتابوں میں ہمارے استاذ ہم نے پڑھاتے ہیں اور بہت پیاری بات پڑھاتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک لفظ موضوع ہوتا ہے، غیر موضوع ہوتا ہے. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ تو علامہ جامی نے اس کی بڑی تعریف کی تھی کہ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان اپنی زبان سے جو پھینکتا ہے وہ لفظ ہے. لفظ کا معنی ہے پھینکنا. کیا معنی ہے؟ اور علامہ جامی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اکلت التمرۃ ولفظت النوا، میں نے کھجور کھایا اور گٹلی کو پھینک دیا. عربی میں کہتے ہیں تمر کہتے ہیں کھجور کو، نوا کہتے ہیں اس کی گٹلی کو. تو کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النوا، میں نے کھایا کھجور اور گٹلی پھینک دی. تو عقل تو کھانے میں ہوا اور لفظ تو بمعنی پھینکنا. تو لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا. یعنی انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ لفظ ہے. جو چیز نکلتی ہے وہ لفظ ہے. لفظ کا معنی پھینکنا. اب جو لفظ نکل رہا ہے وہ یا تو معنی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. میں الجھا نہیں رہا، ایک موضوع لانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یا وہ لفظ معنی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ذرا پانی شانی پلائیں، ذرا روٹی شوٹی کھلائیں. تو روٹی کا لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلا اور شوٹی کا بھی نکلا.
پانی کا بھی نکلا، وانی کا بھی نکلا، شانی کا بھی نکلا، لیکن پانی کا ایک معنی ہے جس کو اس لیکویڈ کو کہا جاتا ہے، لیکن شانی کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا۔ روٹی کا تو معنی ہے ظاہر میں، کیا؟ جو آٹے سے بن کر آگ پر پکتی ہے، لیکن بوٹی کا تو کوئی معنی نہیں ہے، لیکن دونوں لفظ نکلے منہ سے ہیں۔ ایک کا معنی ہے جس کو ہم سمجھ گئے، ایک کا معنی نہیں ہے، تو جو لفظ نکلے منہ سے اور ذہن میں اس کا معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اور ایسا لفظ جو نکلے منہ سے لیکن معنی نہ ہو، جیسے روٹی کا تو معنی تھا یعنی جو بریڈ ہے، اور ووٹی کا کوئی معنی نہیں تھا، اور یہ دونوں نکلے منہ سے، تو منہ سے ایک لفظ نکلا جس نے معنی رکھتا ہے، وہ آٹے کا بنا ہوا، لیکن شوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن سید عالم کی ذات یہ ہے کہ آپ وہ کلام سمجھ لیتے ہیں کہ جس کا معنی ہو، اور آپ ان کلام کو بھی سمجھ لیتے ہیں جس کا معنی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میرے امام، میرے آقا امام ملت و دین امام سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ صاحب قسطلانی نے محائب میں بھی لیا اس کو، اور کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، اور روضۃ الانف کے اندر اس کی سند کو بھی لایا ہے وہ، کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ایک اونٹ بھاگتا ہوا حضور کے پاس آیا۔ اونٹ کو آپ نے یہاں پر پتہ نہیں اونٹ نہر ہوتا نہیں ہوتا، حرم شریف میں تو آپ دیکھتے ہیں جب قربانی کے لے جاتے ہیں، اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی آواز بڑی خطرناک ہوتی ہے چیخنے کی۔ کچے دل کا آدمی ہو تو دل اس کا چل پڑے، اتنے زور سے اونٹ چیختا ہے۔ وہ اپنی بھرائی بھی آواز سے آیا، لوگ سمجھے اونٹ پاگل ہو گیا۔ سرکار کے قریب آیا تو خاموش ہوا، اور سرکار علیہ السلام کے شانے کے قریب اپنا منہ کر کے، لیکن حضور کے جسم کو منہ نہیں لگاتا، حضور کے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا قد یعلم انی رسول اللہ، ایسی کوئی چیز روئے زمین پر ہے ہی نہیں کہ جسے علم نہ دیا گیا ہو کہ میں رب کا نائب ہوں، میں رب کا نائب ہوں۔ فرمایا انسان اور جن شرارت کرتا ہے ورنہ ذرہ ذرہ مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے حضور جامع ترمذی میں فرماتے ہیں، ارشاد موجود ہے کہ صحابی سے کہتے ہیں کہ یہ درخت دیکھ رہے ہو کہاں کہ یہ پتھر کہاں کا اعلان نبوت سے پہلے جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو یہ پتھر مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا تم کہہ رہے ہو 40 سال کے بعد نبوت ہوئی ہے، وہ درخت حضور کو 40 سال پہلے سے رسول کہہ رہا ہے۔ وہ درخت حضور کو 40 سال پہلے سے رسول کہہ رہا ہے۔ اسے کس نے بتا دیا یہ رسول ہے؟ پتا چلا کہ میرے آقا نے 40 سال پہلے اعلان نہ فرمایا، ورنہ میرے آقا کو تو علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ذرے ذرے کو علم عطا فرمایا کہ آمنہ کے لال جو آمنہ کے گھر جلوگر ہوئے ہیں یہ عام فرد بشر نہیں، خدا کے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم ہے۔ اب وہ اونٹ آیا میرے دوستوں، اونٹ آیا اور حضور کے جسم سے منہ نہیں لگاتا کہ اس کے جھاگ حضور پر گرے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہاں حضور کی اونٹنی کا جھاگ جب گرے تو صحابہ اپنا منہ آگے کر دیتے ہیں۔ آپ عرفات کا میدان پڑھ کر دیکھیے بخاری کے اندر، حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب سرکار نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو حضور کی اونٹنی قصوہ شریف جب اپنے دانتوں کو چبا رہی تھی، اس سے رال ٹپک رہی تھی، ہر صحابی چاہتا تھا کہ میں نیچے جا کر کھڑا ہو جاؤں اور رال مجھ پر گرے۔ حالانکہ جانور کی رال سے کراہیت ہوتی ہے، لیکن وہ حضور کی اونٹنی تھی۔ میں جملہ پھر آپ کی طرف لاتا ہوں، انسان ہو کر، دو ٹانگ کا انسان ہو کر، اپنے آپ کو علامہ کہہ کر اگر وہ حضور کے سلام کے تقاضے کو نہ سمجھ سکا تو یہاں جانوروں کو دیکھو کہ ہے اونٹ، کیا ہے؟ ہے اونٹ، آیا روتا ہوا حضور کے پاس، لیکن حضور کے جسم سے منہ نہیں لگاتا۔ ایک جملہ آگے عرض کروں گا، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گڑ 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 کرتا ہے، لفظ ہے معنی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ حضور نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کے فرمایا، عمر جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی کرنے کی بات ہے؟ نہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ و رسول علیہ، وہ صحابی ہے نا، وہ صحابی ہے، کہتے ہیں اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ سرکار نے فرمایا یہ دراصل اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کیا حضور ناروے کے مسلمانوں کو جانتے ہیں؟
میں نے کہا بدبختہ رسول اللہ کی امت میں جانور بھی آئے تو سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ شرم کرو مولوی صاحب، اگر آپ نے دین پڑھ کر اس بات کو نہیں سمجھا تو ایمان ہے کس چیز کا نام؟ اسی کو میرے امام نے کہا تھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ کیسے ہو سکتا ہے جن کی ریاست میں ہم رہتے ہیں انہیں ہماری خبر نہ ہو، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں انہیں خبر نہ ہو، انہیں تو اپنی ریاست کے اونٹ کی بھی خبر ہے اور اس کی التجا پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ رات کو میرا مالک اپنے جوان بیٹے سے بات کر رہا تھا، یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ بہت کھاتا ہے کام نہیں کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ جانور ہیں، ہم حضور کے کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، ہم مکلف ہیں، ہمارا درجہ اس سے اوپر ہے۔ جانور کو حضور سے نسبت کیسی ہے؟ اگر ہمیں وہ نہ آ سکی تو ہم اپنا مرتبہ کھو رہے ہیں وہ جانور۔ ابھی سنیے آپ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت میرا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ وہ اونٹ کی زبان میں تو نہیں بات کر رہا تھا نا، وہ تو اپنی عربی زبان میں بات کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ناروے کے اگر مسلمان نارویجن جماعت میں اگر سلام پڑھے تو کیا حضور کو نارویجن آ جاتی ہے؟ میں نے کہا نارویجن کے بعد جب شیطان آتا ہے تو کیا آپ کی ریوڑ والی جماعت میں سمجھاتا ہے؟ یہ لگا نہیں، وہ تو اسی زبان میں سمجھاتا ہے۔ میں نے کہا جو گمراہ کرے تو وہ میمن کو میمی زبان میں کرے، پٹھان کو پشتو میں کرے، پنجاب والے کو پنجابی میں کرے، سندھی کو سندھی میں کرے۔ جو گمراہ کرنے والا ہو اسے ساری زبان آ جائے، جو کھینچ کر صراط مستقیم پر لاتے انہیں گجراتا ہوگا۔ کہاں کلمہ پڑھ لیا آپ نے؟ اور کس جماعت کے نمائندے یہ بتائیے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں شیطان بڑا طاقتور ہے لوگوں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے منہ کو کیا کہہ رہے ہیں، کہا جی شیطان بڑا طاقتور ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے اور بڑا طاقتور ہے۔ ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا مولوی صاحب یہ بھی تو کہہ دینا کہ غوث پاک بھی طاقتور ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا سیدنا داتا گنج بخش علی بھی طاقتور ہے۔ نہیں، اس سے توحید میں فرق آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا شیطان کے لیے طاقت ماننا یہ بن جاتی ہے عین توحید، اور اہل خیر اور اہل اللہ کے اختیار ماننا یہ غیر توحید۔ تو پہلے مولانا اس بات کو کلیئر کرو کہ کس پارٹی کی ہو۔ ان بیچاروں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، توجہ رکھیے، سرکار فرماتے ہیں یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا مالک کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ کھاتا بہت ہے کام نہیں کرتا، صبح چھری پھیریں گے اس پر، صبح چھری۔ اونٹ صحرا میں نہیں بھاگا، اونٹ صحرا پر نہیں بھاگا، وہ گھر سے رسی توڑ کر بھاگ چکا تھا، جنگلوں میں نہیں گیا، صحرا میں نہیں گیا۔ او ملا جی دیکھو اونٹ کو بھی پتا ہے مشکل کشائی اور پناہ ملے گی تو دامن مصطفیٰ میں ملے گی۔ وہ بھاگ کر صحرا میں نہیں گیا، حضور کے پاس آیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہیں بھی جاؤں پکڑا جاؤں گا، یہاں ہوگا نجات مل جائے گی۔ اور صاحب جانور ہو کر اسے حضور سے اتنا تعلق ہے، ہم انسان ہو کر بخاری پڑھ کر قرآن پڑھ کر نمازیں پڑھ کر حضور سے دوری کریں تو کیا دین ہے؟ وہ جانور تھا، اس کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے پاس جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، اس لیے میرے آقا نے کرم بھی کر کے دکھایا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں تو آواز نہیں آتی، میں نے کہا پہلے عقیدہ درست کرو، سسٹم درست کرو۔ موبائل تمہارے پاس ہے، سگنل نہیں ہے اس میں، سگنل نہیں ہے، سیٹلائٹ غلط لیا ہے تم نے، سیٹلائٹ درست کرو، آؤ اس پاک کے دربار میں پھر دیکھو سگنل کیسے براہ راست، کیسے سگنل براہ راست آتے ہیں۔ تو لہذا اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ اونٹ جو حضور کے پاس آئے وہ گڑ 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 کر رہا تھا، جس میں بولی تو تھی لیکن معنی نہ تھا، لیکن اس معنی کو بھی میرے آقا سمجھ گئے، اس معنی کو بھی میرے آقا سمجھ گئے۔ کہتے ہیں امتی کا قول حضور سمجھتے ہیں، میں نے کہا امت میں اگر جانور ہو تو حضور اس کی بھی بولی سمجھتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، حضور اس کی بھی بولی سمجھتے ہیں۔ اب توجہ رکھیے ذرا اس بات کے اوپر آپ کہ میں جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کلام اللہ ہے بلا صوت،
قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں ایک بات یہ بھی آپ سن لیجئے کہ وہ اونٹ جب بھاگتا ہوا آیا، ادب دیکھیں، وہ بھاگتا ہوا آیا تو ضرور، لیکن حضور کے آگے خاموش ہوا۔ اسے بھی مرتبہ مصطفیٰ پتا ہے، داڑھی تو نے سینے تک رکھی ہے اور ایسی چلا جا رہا ہے۔ وہ تو تھا جانور لیکن مولویوں سے بھی اعلیٰ تھا، اور یہ علماء نے لکھا ہے، آگے پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، دیکھو وہ جانور شکلن ہے، اصل میں وہ عالم ہے، اصل میں وہ عالم ہے، اس لیے کہ عالم کہتے اس کو ہے جو رتبہ مصطفیٰ کو جان جائے، مرتبہ مصطفیٰ کو جان جائے۔ یہ تو اونٹ ہے، لیکن سب سے بے وقوف جانور ڈونکی ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور سرکار کا جو درازگوش تھا نا یافور شریف، اس کا نام یافور تھا، سرکار جس پر بیٹھتے تھے، اس دور میں سواری یہ تھی نا، میرے آقا چاہتے تو براق پر بھی بیٹھ سکتے تھے، اور بیٹھے میرے آقا معراج میں، اور براق تابع تھا۔ ابھی معراج شریف آ رہی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، سنیوں کے دن ہی ختم نہیں ہوتے، 12ویں تھے، 11ویں، شب برات، شب معراج، سارے ایونٹس ہیں سنیوں کے، کیوں کہ ہم مصطفیٰ کے اور سارے دن ہمارے۔ اپنی قدریں ذرا سمجھے آپ، ان کو بھی اب ناتخوانیاں کرنی پڑ گئی ہے، تو ہم نے کہا پہلے فیصلہ غلط کیا تھا نا، اگر پہلے فیصلہ صحیح کیا تو اب منافقت کیوں کر رہے ہو؟ نعت خوانی کرنی ہے تو پہلی کتابوں کو ڈالو پانی کے اندر، اس کو جلاؤ، جس میں تم نے نعت خوانی کو کنہیا کا جنم کہا تھا، اٹھاؤ اس کتابوں کو ڈالو پانی کے اندر اور آؤ اور یہی کہو جو اہل سنہ کہتے تھے، ٹھیک کہتے تھے۔ ہم نے کہا دیکھو راستہ ہمارا ٹھیک تھا، اس لیے یو ٹرن ہم نے نہیں لیا، تم نے لیا ہے، اس لیے ہم کہتے صرف نعت پڑھنے میں نہ لو، جن دجالوں کی اتباع کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر آؤ پھر یہاں پر، اور آؤ جڑ جاؤ اس پرچم کے تلے جن کے صحبت میں بیٹھنے سے عشق رسول ملتا ہے۔ اب سنیے میرے نوجوانوں کہ جانور بھی حضور کا ادب کیسے کرتے ہیں، دیکھیے ہم کھڑے ہو کر ضریب مفتی صاحب کی قیادت میں اگر 2 شعر سلام کے پڑھیں، جس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا آپ مولوی ہیں کہ اگر آپ جگت رام ہوتے تو میں کوئی دلیل پڑھتا، آپ کوئی لدھیانہ کے سنگھ ہوتے تو میں دلیل پڑھتا، آپ اپنے آپ کو مسلمان بول کر کہہ رہے ہیں کہ حضور کے لیے سلام پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا ملا جی آپ کو دین سمجھ میں نہیں آیا، ہر وہ کام اس کے جائز ہونے کی دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن اس شریعت کا اصول ہے جو کام حضور کے لیے کیا جائے اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے یہ کہ یہ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھی فقہ کتاب ہے کل ما کان دخل فی الادب ولجلال کان حسنا، ہر وہ کام جو حضور کے ادب میں کیا جائے گا اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے جی؟ کہا جی حضور کے لیے کیا جائے گا۔ کہا جی انگوٹھے چومنے آپ نے، دلیل اس پر ہے مستقل، لیکن ایک اصول پرنسپل اس کا بتا رہا ہوں، حضور کی تعظیم کا پرنسپل یہ، قانون یہ، ضابطہ یہ ہے کہ انگوٹھا آپ چوم رہے ہیں، پوچھا یہ انگوٹھا کیوں چوما، اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جی حضور کے لیے چوما، یہی جائز ہونے کی دلیل ہے۔ کہہ رہے جی کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا حضور کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی جائز ہونے کی دلیل ہے۔ کہنے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ اگر حضور کے لیے کوئی کام کیا جائے اگر اس میں جواز نہ ہو تو جواز ہوگا کس میں؟ اسی کو فقہ اصول کی فقہ میں اللہ ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ وہ کل ما کان دخل فی الادب، ہر وہ کام جو حضور کی محبت میں جتنا شامل کیا جائے گا اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے یہ کہ وہ حضور کے لیے کیا۔ آٹھ منزلہ مدرسے، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں، اتنی موٹی موٹی گردنیں، میں نے کہا مولانا پھر بھی یہ مسئلہ نہیں سمجھا، کیا ملا بخاری پڑھنے سے، آپ کو کیا ملا مسلم پڑھنے سے؟ اگر یہ بخاری آپ کو رسول اللہ سے دور لے جا رہی ہے تو پھر کسی عاشق کی خدمت میں پڑھ کے بخار اتارے پھر بخاری پڑھیں آپ، تاکہ کلام ہے۔ اب آپ دیکھیں ادب کی بات کر رہا ہوں میں، آپ عاشق رسول ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو اجنبیت اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میں آقا کی تعریف کر رہا ہوں، کوئی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اجنبیت اور ہے نہیں، آپ کو میں اسی سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تو اونٹ تھا، گدھا جو ہے وہ سب سے بے وقوف جانور ہے کہ نہیں بتائیے، سب سے احمق۔ استاد کے پاس اگر شاگرد سبق یاد نہیں کرو تو کھوتا ہو گیا، تو بالکل گدھا ہو گیا کہ تیری عقل چلی گئی، تیری عقل چلی گئی، کیونکہ جسے علم نہ ہو، شعور نہ ہو، اویرنس نہ ہو، سینس نہ ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ گدھا ہوتا ہے، اور حضور اسی پہ سواری کرتے ہیں۔
اور اس کا نام بتائے کیا ہے؟ یہاں لکھنے کے لائق ہے، یافور۔ کیا نام ہے اس کا بولیے؟ یافور، یہاں لکھنے کا نام ہے، یہاں لکھنے کا نام ہے، کفن پر لکھنے کے لائق وہ نام ہے وہ دراز گوش۔ میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، گدا، خچر، لیکن اس کو فارسی میں کہتے ہیں دراز گوش۔ اب میں بار بار وہ نام ریپیٹ نہیں کروں گا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ میں نے کہا ہے، کیونکہ اس دور میں سواری اس پر ہوتی تھی۔ میرے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ براق کو بھی اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن حضور فرمایا براق میں تو کمال ہے نا، گدھے میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب دیکھو میں اس پر بیٹھوں گا، یہ کیسے کمال والا ہو جائے گا؟ ملا کہتا ہے حضور کو علم نہیں، حضور فرماتے سب سے بے وقوف کو قریب کیا اور علماء پہ بڑھا دیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور کا دراز گوش کیسا تھا یافور، جب حضور اس پر بیٹھ جائے نا تو پیشاب نہیں کرتا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور اس پر بیٹھ جائیں تو پیشاب نہیں کرتا تھا، اور حضور اتر کر دور چلے جائیں، جب اسے یقین ہو جائے کہ اب نہ حضور دیکھیں گے نہ چھینٹے اڑیں گے، تب وہ پیشاب کرتا تھا۔ وہ گدھا، مولوی صاحب بیٹھے تو شاید دو لتی لگا دے، لیکن جب میرے آقا اس پر جلوگر ہوتے ہیں تو پیشاب بولیے نہیں کرتا۔ سب سے بے وقوف جانور ہے۔ میرے آقا چاہتے تو براق بھی رکھ سکتے تھے، اور براق حضور نے رکھا۔ براق برق سے مبالغہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار بجلی کی ہے، اور وہ ہزاروں بجلی جو آج سفر کر رہی ہے، ایسی لاکھ بجلیوں کا کنٹرول سنبھال لیا جائے تو ایک براق ہے۔ اور معراج میں میرے آقا اسی پر بیٹھے تھے، معراج میں میرے آقا بولیے اسی پر بیٹھے تھے۔ اور براق جب اڑا نا، براق جب اڑا تو اب بجلی کی رفتار زیادہ ہے یا پلین جب ٹیک آف کرتا ہے اس کی زیادہ ہے؟ بجلی کی زیادہ ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب کو ایئر لائن کے اوپر باندھ دیا جائے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حضور کے علم سے چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باندھ دیا جائے اور کہیں زیادہ نہیں ہوتا، بس جہاز اڑے گا پھر آپ کو کھول دیں، تو آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت اگر کسی بندے کو اوپر باندھ دیا جائے جو حضور کے علم کے خلاف بات کرتا ہے، حضور کو اپنی طرح کہتا ہے، تو اس کے پرخچے اڑ جائیں۔ اتنا ایئر پریشر ہے کہ اس کے بولیے پرخچے اڑ جائیں۔ تو یہ تو حضور براق پر بیٹھے ہیں بھائی، نہیں سمجھے آپ؟ حضور براق پر بیٹھے ہیں، اسے جہاز پر بٹھا دوں تو اس کا جسم پھٹ جائے، جس کی رفتار تھوڑی سی ہے، جس کا پریشر تھوڑا سا ہے، براق اس کے مقابلے میں خربوں ٹریلین زیادہ رفتار رکھتا ہے، لیکن سرکار کا شملہ بھی نہیں ہلتا، شملہ بھی نہیں ہلتا۔ یعنی بتایا گیا کہ براق تیری رفتار ہے لیکن یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ تجھ سے متاثر نہیں، تو اس سے متاثر ہوگا، تیری رفتار سے مصطفیٰ کے وجود کو کچھ نہیں ہوگا۔ امامے کا شملہ ہے وہ ہلتا بھی نہیں ہے، براق ہے، بجلی سے زیادہ تیز بھاگ رہا ہے، بھاگ تو وہ رہا ہے لیکن حضور کا مشاہدہ بھی برقرار ہے۔ کو دیکھ رہا ہوں، آپ تیز گاڑی کو بھگائیں 180 220 240 تو اگلا بندہ ہی نظر نہیں آئے گا آپ کو روڈ پر، اور حضور براق پر جا رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ براق زیر پا ہے اور رفتار کے باوجود شملہ نہیں ہلتا اور مشاہدے کو نہیں ہلاتا، اس لیے کہ یہ رب کے نائب مطلق ہے، ہر چیز ان کے تابع خدا نہیں کرتا۔ اب سنیے آپ، یہ یافور جس پر حضور بیٹھتے تھے جو حمار تھا، لوگ کہتے حضور نے اس پر سواری کی، ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضور علیہ السلام اس پر سواری کرتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو یہ سمجھانے کے لیے کہو تو ٹھیک ہے، اس کو عام مجلس میں نہیں کہتے۔ میں نے کہا یہ بھی سمجھ لو، سرکار چاہتے تو اپنی پوری زندگی مبارک میں براق ہی پر سفر کر رہے ہوتے، لیکن سرکار علیہ السلام نے ہم غریبوں کو سہارا دینے کے لیے اسباب کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک اپنی سیرت کے نقوش دینے کے لیے اپنے خصائص کے مرتبے سے تنزل کر کے ہمارا لحاظ فرمایا ہے۔ اس گدھے، اس حمار، اس دراز گوش پر حضور بیٹھے، حضور کا بیٹھنا تھا کہ بے وقوف جانور ہے، گدھا انتہائی بے وقوف جانور ہے، اس میں علم اور عقل ہے ہی نہیں۔ میرے آقا جب اس پر بیٹھ گئے تو وہ اتنا بڑا عالم ہوا کہ ایک علم تو ظاہر کا ہوتا ہے، ایک باطن کا ہوتا ہے۔
ایک علم ظاہر کا ہوتا ہے، ایک باطن کا ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر ریل پیل زیادہ ہو گئی نا اور لوگ زیادہ آنے لگے، اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ایجنٹ ہے جو ہماری صورت میں آ رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم دراز گوش کو آرام سے لے کر آتے، حضور کے حمار کو آرام سے لے کر آتے، کہتے لوگوں کے آگے سے گزارتے، جس کے آگے پیشاب کر دیتا ہم کہتے منافق ہے، اور جس کے آگے سے گزر جاتا ہم کہتے مومن ہے۔ یعنی میرے آقا کے علم کی شان دیکھیں، سب سے بے وقوف جانور کو قریب کیا اور علم میں اتنا بڑھایا کہ علم ظاہر تو ظاہر، علم باطن پر بھی اس کی نظر ہے۔ اب یہ مناظروں میں کہتے ہیں حضور کو دل کی خبر نہیں، میں کہتا ہوں ابے حضور اگر حمار پر بیٹھ جائے تو وہ بھی دل کے رازوں کو جان لیتا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ دیکھیں سب سے بے وقوف جانور کا انتخاب میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اب تھوڑا سے میں جلدی سے آگے لے کر چلتا ہوں ورنہ اسی لفظ پر گفتگو لمبی ہو جائے گی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی پاک کے قلب منیر پر اترا ہے، سرکار کے قلب منیر پر اترا ہے اور قول ثقیل ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، حبیب بہت بھاری کلام تجھ پر اتار رہا ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر پہاڑ جیسا، یہ ماؤنٹنز جو ہمارے قریب ہیں یہ سب سے مضبوط ہے ہمارے عالم اسلام میں، سب سے مقوی جسم، اگر اس پر ایک آیت اترے تو پھٹ جائے وہ، اور مصطفیٰ پر پورا قرآن اتر جاتا ہے، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی حضرت مفتی صاحب نے پڑھا الم نشرح لک صدرک، حبیب تیرے سینے کو ہم نے کشادہ کیا۔ حضور کے قلب منیر پر وہ کتاب کا نزول ہوتا ہے، اور یقیناً بخاری شریف حدیث مبارکہ جب سرکار آئے، بخاری کتاب الوحی کے اندر کہ سرکار جب پہلی وحی لے کر آئے تو جسم پر کپ کپی تھی، سرکار نے میری ماں سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر کمبل ڈال دو، لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مقام مصطفیٰ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کسی ولی کی خدمت میں بیٹھ کر بخاری پڑھتے ہیں نا تو تمہیں پتا چلتا یہ نقص نہیں ہے، یہ شان ہے۔ شان کا وہ کیسے؟ ہم نے کہا شان یہ ہے کہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، خدا کا ہے، ایک بشر کا نہیں ہے، خدا کا ہے۔ وہ قرآن کسی پہاڑ پر اترے تو پہاڑ پھٹ جائے ایک آیت میں، اور یہاں مصطفیٰ پر اتر رہا ہے تو صرف چہرے پر اور جسم کپ کپی آ رہی ہے۔ کپ کپی آ رہی کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے فرق ہو جائے کہ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، اور سلامت اس لیے ہو جائے کہ تمہاری طرح نہیں ہے، مصطفیٰ ہے۔ سبحان کہتے جی کب کبھی کیوں آئی؟ میں نے کہا یہ بتانا تھا کہ یہ ہمارے عابد ہیں، معبود ہم ہیں، معبود اور عابد کا فرق کرنا تھا، اور جسم کو سلامت رکھا، بتانا تھا کہ میرا محبوب عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو پھٹ جاتے ہیں، اس پر اترتا ہے تو یہ باقی رہتا ہے۔ کب کبھی اس لیے رکھی ہے تاکہ ابدیت ظاہر ہو، سلامت اس لیے رکھا ہے کہ مقام مصطفیٰیت ظاہر ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی پاک کے سینہ مبارک پر اترا ہے، عربی زبان میں۔ کیا مطلب کہ ترجمہ جو آپ نیچے ٹرانسلیشن جو اس کا دیکھتے ہیں، جو یہ ٹرانسلیٹ اس کا ہوتا ہے انگلش میں یا اردو میں، تو یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن عربی میں جو لکھا گیا وہ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے۔ اس کا جو نیچے ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے اس کو قرآن نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ قرآن کی تعریف میں یہ ہے کہ جو اصل ٹیکسٹ ہے، جو ہے اصل جو متن ہے وہ قرآن ہے، کہ قرآن اللہ کا کلام نبی پاک کے سینے پر اترا اور عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں عربی زبان میں ہے۔ تو یہ قاعدہ صرف میں نوجوانوں کے لیے عرض کرنا تھا، ہمارے بزرگ اساتذہ بیٹھے ہیں، کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا یہ قرآن ہے، نیچے جو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے، اس کا جو ٹرانسلیٹ موجود ہے، اس کو قرآن نہیں کہتے، تفسیر کو قرآن نہیں کہتے، جو عربی میں ہے وہ قرآن ہے۔ حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مصحف میں لکھا گیا ہے۔ اب اس میں ایک بات میں اس کروں، یہ قرآن کی تعریف تھی، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔ قرآن جب حضور پر اتر رہا تھا تو رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
حبیب ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو رب اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ فرمایا محبوب تیرے ذریعے کریں گے، تیرے ذریعے کریں گے۔ اب دیکھو قرآن اترتا جا رہا ہے، اترتا جا رہا ہے، اترتا جا رہا ہے۔ حفاظت کے دو چیز ہوتے ہیں، یا تو اس کو لکھ لیں آپ یا زبانی یاد کر لیں۔ اور محبوب کو کہا محبوب لکھنا آپ نے نہیں ہے، لکھنا آپ نے نہیں ہے۔ حضور لکھنا جانتے ہیں، حضور لکھنا بولیے جانتے، لیکن لکھتے نہیں۔ لکھنا جانتے ہیں کیونکہ لکھنا ایک نعمت ہے، نون والقلم وما یسطرون، لکھنا ایک نعمت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہر کثرت و نعمت تجھے عطا فرمائی۔ حضور نے لکھا جان بوجھ کر نہیں، ورنہ لوگ شک کرتے کہ یہ گھر سے لکھ کر لا رہے ہیں۔ حضور نے لکھا، اللہ نے فرمایا محبوب لکھنا نہیں، اور قرآن نے یہی ذکر کیا لکھنا نہیں، ورنہ لوگ شک کریں گے کہ تو اپنی طرف سے لکھتا ہے۔ نہ کسی مدرسے میں جانا، نہ کسی کے سامنے زانوے شاگردی طے کرنا، محبوب کہیں نہ جانا، لیکن جب تو بولے گا نا تو پھر وہ بولے گا جو وہ چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو بولے گا، تو وہ خود کہیں گے کہ یہ نبی ہے، کسی سے پڑھا نہیں پھر بھی بول رہے ہیں، کسی سے لکھنا سیکھا نہیں پھر بھی بول رہے ہیں۔ محبوب بنایا پورا ہے، اظہار نہ کرنا، ورنہ تیری شان کو کوئی نہ سمجھنے والا قرآن میں شک کر بیٹھے گا۔ تو نے پہلے نہ عیسیٰ کے واقعات پڑھے ہیں، نہ موسیٰ کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن جب تو بولے گا تو پھر یہ بولیں گے کہ واقعی میں جو لکھا ہے وہی بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نبی برحق ہے۔ اور محبوب بولنا بھی تو نے عربی میں ہے، اور بولنا بھی ان کے مزاج کی عربی ہے۔ اور مزاج کی زبان کب آتی ہے؟ دیکھیں پنجابی زبان میں اگر کوئی عبور کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر پنجاب کے شعراء کی شاعری پڑھتا ہے تاکہ اصل زبان اس کو ملے۔ اردو میں اگر کوئی عبور چاہتا ہے تو غالب وغیرہ کی اردو کو پڑھتا ہے تاکہ اس کی کتاب اس کی اصل زبان کو ملے۔ انگریزی میں کوئی پڑھتا ہے تو پوئٹری وغیرہ پڑھی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس میں اصل زبان محفوظ ہوتی ہے۔ اور حضور نے کوئی غزلیں یاد نہیں کی، حضور نے عرب کے کوئی نظمیں یاد نہیں کی ہیں۔ اس سے پہلے حضور نے فصاحت کے 2 جملے بھی یاد نہیں کیے ہیں، لیکن جب قرآن حضور نے پڑھنا شروع کیا تو اگلے حیران تھے کہ ایسے الفاظ جو عربی کے ماہرین سر دبا کر رہ جائیں نہ بول سکے یہ بولتے ہیں۔ اور جب حضور گفتگو فرماتے تھے نا تو ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ حضور کی عربی کو سن کر ایسے جم جاتے تھے کہ میرا امام کہتا ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جانے، حضور بولتے ہیں۔ حضور کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا امی، الامی۔ یہ حضور قبلہ سیدی پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمن اس پر بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے۔ الامی یہ حضور کا لقب ہے، امی۔ کیا لقب ہے؟ امی۔ امی کا یہ مطلب نہیں ہوتا جس کو کچھ نہ آئے، کہ یہی ہے۔ میں نے کہا جب امی تو ہوگا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس کو کچھ بھی نہ آیا۔ امی مصطفیٰ ہوں گے تو اس کا معنی عالم ہوگا۔ امی بولیے مصطفیٰ ہوں گے تو اس کا معنی عالم ہوگا۔ تو اگر امی ہوگا تو مطلب ٹھگ جائی، اور یہی لفظ مصطفیٰ کے لیے ہوگا تو یہ عالم کے معنی میں آئے گا۔ جیسے دیکھو کسی آدمی کو کہیں آپ بڑے متکبر ہیں تو کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے بھائی، گالی دے رہا مجھے تو۔ اور اللہ کو متکبر کہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے متکبر۔ اللہ کے یہ ایک لفظ متکبر آپ دیکھیں اس کے آپ سمجھیں کہ ایک متکبر کسی عالم کو کہیں تو ناراض ہو جائے، کسی بزرگ سے کہیں ناراض ہو جائے، والد سے کہیں ناراض ہو جائے، دوست کو کہے یار تو بڑا متکبر ہو گیا ہے، وہ ساتھ میں چائے چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ انہوں نے کہا جی متکبر